اسرائیل کی حمایت میں امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں کود آیا۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے، 6 B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 12 بنکر بسٹر بوم گرائے۔ امریکی بحریہ نے آبدوزوں سے نیتنز اور اصفہان پر 30 ٹماہوک کروز میزائل فائر کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پر لکھا کہ فردو، نیتنز اور اصفہان میں جوہری پلانٹس پر حملہ کیا۔ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا۔ تمام طیارے بحفاظت واپس آ گئے۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ عظیم امریکی مسلح افواج کو مبارک ہو۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا خطاب، کہا ایران کو اب ہر صورت امن کا آپشن چننا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو مستقبل میں مزید حملے کیے جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ بڑے لیکن بہت آسان ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو ٹال دیا۔ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی، اب ہمارے جواب کا منتظر رہے۔ ایران کی وارننگ، وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، اب اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ سفارتکاری سے ہم نے نہیں، امریکہ نے انکار کیا۔ خطے میں کسی جنگ کے حامی نہیں لیکن اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ایران کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے، خطے میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے کہا کہ خام تیل کی سب سے بڑی گزرگاہ بند کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا اب یورپ نہیں پہنچ پائے گا۔ وزیر اعظم اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امریکی اور اسرائیلی بلا اشتعال حملوں کی مذمت، ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ کہا امریکی حملوں میں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، یہ حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد ایران کا پلٹ کر وار، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر بڑا حملہ، شمالی اور وسطی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل خیبر داغ دیے، تل ابیب اور حیفا دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے، 24 اسرائیلی کی ہلاکت، 86 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش، امریکہ کی جانب سے طاقت کا استعمال عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا امریکی اقدام سے تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے عام شہریوں، مشرق وسطی اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایران پر حملے کے فیصلے پر ٹرمپ اور جے ڈی وینس آمنے سامنے، امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ حملے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام میں ناخوشگوار ٹیلی فون کال ہوئی۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے انتظار کرنے سے انکار کیا، فردو نیوکلیئر پلانٹ پر اکیلے ہی حملہ کرنے کی ضد کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل ہمیں جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ ایران پر حملے کے خلاف امریکی ارکان پارلیمنٹ بھی چیخ اٹھے۔ ڈیموکریٹ کی رکن کانگریس سارا جیکبز نے ایران پر امریکی حملہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ حماس اور حوثی باغیوں کا امریکی حملے کے خلاف ایران سے اظہار یکجہتی، یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ واضح ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ حماس کی بھی امریکی حملے کی مذمت، اقدام کو واضح جارحیت قرار دے دیا۔ کہا امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔
برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے ایران پر امریکی حملے کی حمایت کر دی۔ برطانوی وزیراعظم نے امریکی حملے کی مذمت کے بجائے ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی برطانیہ کے ہمنوا بن گئے، مذمت سے گریز کیا۔ آسٹریلوی حکومت کی ایران پر امریکی حملے کی حمایت، کہا ایرانی جوہری اور میزائل پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے امریکی حملے پر تشویش کا اظہار کیا لیکن مذمت سے گریز کیا۔ پاکستان کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت، امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے آج ٹیلی فونک رابطے کا امکان۔ امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام فریقین سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا بھی مطالبہ، کہا بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا بازار گرم۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے بے بنیاد دعوے۔ ذرائع کے مطابق امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملے میں پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر ایسے دعوے من گھڑت اور پاکستان مخالف عناصر کا روایتی پروپیگنڈا ہے۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت، بادل وقفے سے برستے رہے، بارش اور ہوائیں گرمی لے اڑی۔ راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ، حافظ آباد، خوشاب، میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ DGISPR کی مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے وابستہ افراد سے خصوصی ملاقات اور تبادلہ خیال۔ مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا والہانہ خیر مقدم۔ پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ DGISPR نے کہا کہ قومی اتحاد برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آئینی طور پر مکمل حقوق حاصل ہیں۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کا وار، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نصیر مینگل کے صاحبزادے میر عطاء الرحمان مینگل قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ 30 سے زائد مسلح افراد نے عطاء الرحمان مینگل کے قافلے کو خضدار کے علاقے وڈ میں نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے میر عطاء الرحمان مینگل کے فرزند بھی زخمی، سیکیورٹی فورسز جائے وقوع کی طرف روانہ۔